السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ یہ ہمارے ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے، میں آپ کو ان کا سوال پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ بھائی کہتے ہیں کہ جب میں مسجد میں جاتا ہوں تو دایاں بازو بائیں زرہ پر باندھ کر نماز پڑھتا ہوں تو بچے اور لڑکے ساتھ کھڑے ہو کے نقلیں اتارتے ہیں اور نماز کے بعد بھی ویسے ہاتھ باندھ کے میری نقلیں اتارتے ہیں۔ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اس سے تو اچھا تھا کہ میں ویسے ہی پڑھتا رہتا زیر ناف ہاتھ باندھ کے نماز۔ یعنی کہ وہ جو مجھے سمجھ آئی ہے، وہ بھائی میرا خیال ہے ایسے ہاتھ باندھ رہے تھے، یوں یہاں پہ نا اس طرح کر کے، اس طرح باندھ رہے تھے شاید ناف سے اوپر، یعنی ادھر کر کے نا، میرا خیال ہے۔ تو انہوں نے جب ایسے ہاتھ باندھے ناف سے اوپر، یہ جو آپ کی جسے بیلی بٹن تو نہیں کہتے ہیں پنجابی میں، تو انہوں نے کہا جی کہ میرے وہ نقلیں اتارتے ہیں ایسے ایسے کر کے میرے سامنے آ کے، اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اب میں اس مسئلے کا آپ کو کیا حل بتاؤں میرے بھائی؟ یہ ہر مسجد کا یہ المیہ ہے، اور اس کا کریڈٹ ان تمام مبلغین اور علماء کرام کو جاتا ہے۔ تمام میں نے بڑا لمبا کیا، یہ سلف سے چلے آ رہے ہیں، ایسے لوگ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح ہم آپ کو نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں نا، بس یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، باقی سب کی نمازیں باطل ہیں۔ اس کا رزلٹ اب آئیے میں آپ کو اس کی دوسری شکل دکھاتا ہوں۔ اہل حدیث مسجد میں ایک بچہ نماز پڑھنے جاتا ہے، یہ مجھے اس بچے کا بچپن کا واقعہ یاد ہے، اور مجھے خود اس بچے نے آ کے بتایا، اس کو نفرت ہوگی اس دن کے بعد، وہ دوبارہ اس مسجد میں جانا نہیں پسند کرتا۔ 8-9 سال اس کی عمر ہوگی۔ اس نے آ کہا بھائی میں وہاں نماز پڑھنے گیا تو میرے ہاتھ ایسے تھے، تو مجھے لوگوں نے زبردستی ہاتھ یوں بندھوائے اور زبردستی نماز کے اندر مجھ سے رفع یدین کروائی گئی۔ نماز کے اندر وہاں ماشاءاللہ مجاہد پھرتے ہیں نا، اسلام کا بڑا وہ خدمت ہو رہی ہوتی ہے لوگوں سے زبردستی، بچوں سے، جی بچے ہیں، جی بچے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ اس بچے کے ساتھ جو اس وقت زبردستی کر رہے ہیں، آپ اس کو کس قسم کا برین ڈیمیج پہنچا رہے ہیں، اس کی شخصیت کو ڈیمیج کر رہے ہیں، اور اس کے دل میں ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کراہت پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ادھر بھی ہوتا ہے، ادھر بھی ہوتا ہے، دونوں طرف یہ ہوتا ہے۔ میں اس لیے اس میں سے کسی پارٹی کو بلیم نہیں کرتا الا ان لوگوں کے جنہوں نے یہ کانسیپٹ بٹھا دیا ہے کہ آپ نے جو طریقہ ہم سے سیکھا بس وہی نماز ہے، باقی کوئی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں اس ایٹیٹیوڈ کو بدلیں۔ آپ کو میرے بھائی اگر لوگ وہاں تنگ کرتے ہیں تو آپ یا تو ہاتھ انہی کی طرح باندھ لیں، ایسے طریقے سے باندھ لیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا بیچ کا راستہ بتاتا ہوں کہ آپ نا وہ تنی جو ہوتی ہے نا بیلی بٹن، وہاں پہ لے جائیں اور یہ کلائی جو اس کے ارد گرد گرا باندھ دیں۔ اس کا بھی ثبوت ملتا ہے، طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، غالباً سنن نسائی کی کتاب الصلاۃ میں، اس نے قسم کھا کے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو ایسے ہاتھ باندھتے دیکھا ہے۔ یہ جو دونوں آپ کی یہ نا، یہ جو اسے گٹ کہتے ہیں پنجابی میں، یہ جوائنٹ ہے، اس جوائنٹ کے ارد گرد ایسے ہاتھ باندھ کے، یہ 3 درمیان میں رکھ کے آپ ایسے ہاتھ باندھ لیں۔ بہت زیادہ اوپر نہ کریں تاکہ آپ کو وہ چھیڑیں نا، تھوڑا نیچے کر لیں، ناف کے اوپر کر لیں، زیر ناف نہ جائیں۔ زیر ناف کا ذرا کم پسند کیا گیا، صحابہ کے آثار سے نہیں پتہ چلتا، تو آپ ایسے کر لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ زیادہ ہو سکتا ہے ان کو آپ کی رفع یدین سے پرابلم ہو۔ رفع یدین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سنت متواترہ ہے، کوئی اس میں شک نہیں، اور سنت منسوخہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار آپ چھوڑ دیں، کوئی اس سے قیامت نہیں آ جائے گی، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے وہ بھی آپ کے قریب ہو جائیں، آپ کبھی ان کو بتا بھی دیں کہ یار رفع یدین بھی سنت ہے، وہ بھی کر لو۔ اگر آپ کبھی کبھی چھوڑتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی کبھی کبھی رفع یدین شروع کر دیں۔ اس طریقے کو اپنائیں، کانفرنٹیشنل پالیسی نہ اپنائیں کہ میں سب سے علیحدہ رہوں گا، ساری مسجد خاموش ہے، میں اکیلا آمین اونچی ساری مجاہدانہ، اس سے اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہونے والی۔ ایسی آمینیں اگر کرنی ہے تو میدان جنگ میں جا کے کریں، جہاں مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ فروعی مسائل پہ آپ کون سا تیر مار لیں گے؟ تو لہٰذا دونوں طرف سے تھوڑا سا نا گیو اینڈ ٹیک، تھوڑی سی نرمی کریں گے تو امت اکٹھی ہوگی۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم فروعی مسائل کو اچھال کے ان پر اپنا صحیح موقف ثابت کر کے ہم امت کا اختلاف ختم کر دیں گے، تو یقین مانیں اس سے اختلاف ختم نہیں ہوگا، ایک اور نئی جماعت بن جائے گی۔ مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ افراط و تفریط سے دور رکھے، تشدد کی پالیسی سے دور رکھے، امت مسلمہ کو اکٹھا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کرے۔ ہم سب مسلمان ہیں۔ میرا یہ ویڈیو پیغام ان کو بھی سنا دیں کہ اللہ کے بندو کیوں مذاق اڑاتے ہو، کیوں کسی کا دل دکھاتے ہو؟ دل دکھانے سے کیا پتہ تم اللہ کو ہی ناراض کر بیٹھو، سوچو کبھی، کچھ تو خیال کرو۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو ایک جسے کہتے ہیں نا لڑی بنا دے، ہم اکٹھے ہو جائیں ایک دفعہ پھر، تاکہ ہمارے دشمن ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ کفار جو ہیں وہ ہمارے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، اللہ کرے وہ ناکام ہو، اور ان کو ناکام کرنے کے لیے ہمیں متحد ہونا پڑے گا۔ یہ فروعی مسائل جو ہیں یہ بعد میں آپ لڑ لینا ان کے اوپر، یہ اس وقت ہے آشیاں بچانے کا۔ آپ کو اس وقت اپنے چمن جسے کہتے ہیں نا آپ کا باغیچہ، امت کا جو باغیچہ ہے اس کی حفاظت کریں، اپنے اپنے گھونسلے، اپنے اپنے آشیانے جو ہے نا وہ بعد میں ان کے اوپر بات کرنا، اس وقت اکٹھے ہو جائیں، ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی زمانے کی داستانوں میں۔ واللہ عالم۔